العین حق، نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ جی ہاں ویورز، یہ کسی عام شخص کا اوپینین نہیں بلکہ ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ انفیکٹ ایک حدیث کے مطابق نظر بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ نظر کس قدر خطرناک چیز ہے، اور نظر بد کی طاقت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو آئیے ویورز، آج کی ہاؤ ٹو ویڈیو میں جانتے ہیں ہاؤ ٹو ریپیل این ایول آئی، یعنی نظر اتارنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، انفیکٹ والدین کی بھی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے۔ تو جب نظر لگے تو نظر اتارنے کی کچھ دعائیں بھی ہیں اور نسخے بھی۔ آئیے پہلے نظر بد کے علاج اور اس سے حفاظت کے وظیفے اور دعائیں جان لیتے ہیں۔ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر دم کر لیں، نظر بد کے علاج کے لیے بہت ایفیکٹو ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ ویسے بھی یہ آیت وقتاً فوقتاً پڑھ کر اپنے بچوں وغیرہ پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، یہ بھی نظر اتارنے کے لیے مفید ہے۔ خاص طور پر بچوں پر اس طرح دم کریں کہ ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، اور پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نظر اتارنے کا بہترین عمل ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ ویورز، نظر اتارنے کے لیے کچھ ٹوٹکے، کچھ ہوم ریمیڈیز بھی کی جاتی ہیں، تو اگر یہ خلاف شرع نہیں ہے تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رہے کہ جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ افضل ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و حدیث میں موجود وظائف اور دعاؤں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں اور صرف ٹوٹکوں پر فوکس کریں۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور 3 گول سرخ مرچیں نظر سے افیکٹڈ شخص پر 7 بار سر سے لے کر پاؤں تک گھما کر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر نظر ہوتی ہے تو بدبو نہیں آتی اور رب تعالی شفا دیتا ہے۔ یا پھر 3 کے بجائے 7 مرچیں بھی لے سکتے ہیں اور ان کو سر پر 7 مرتبہ اس طرح گھمائیں کہ سیدھے کندھے سے شروع کریں اور سیدھے پر ہی ختم کریں۔ یہ عمل 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اور مزید کرتے رہیں، اور جب بدبو آنے لگے تو سمجھیں کہ نظر اتر گئی ہے۔ ویورز، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ ان کے فیس پر کالا ٹیکا لگا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ اس طرح بھی بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ویورز، یہاں ایک بات ہم سب کو سیکھ لینی چاہیے، جب کوئی چیز وغیرہ چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیا کریں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، اس کی عادت بنا لیں۔ اس کے علاوہ نظر بد سے حفاظت کے لیے دعوت اسلامی کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ فری آف چارج یعنی مفت دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظر بد سے حفاظت کے لیے دعوت اسلامی کے سٹال سے یا روحانی علاج کے فیس بک پیج سے آن لائن بھی تعویذات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ فری آف چارج یعنی مفت دیے جاتے ہیں۔ نظر بد کے حوالے سے تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بدشگونی کا مطالعہ کریں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فری میں اویلیبل ہے۔ اللہ پاک ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو شیئر کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔